وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ پچھلے رکوع کے آخر میں بات چلی ہے مشرکین کا ایک مشہور اعتراض۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ اللہ نے ہمیں مال بھی زیادہ دیا ہے، اولاد بھی زیادہ دی ہے، ہم تو اللہ کے مقرب ہیں، لہذا ہمیں کوئی آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اس کا ایک جواب تو پہلے دیا جا چکا ہے کہ مال کی کثرت یا اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اسی بات کا ایک دوسرا جواب دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مال آخرت میں مومن کے لیے تو مفید ہے لیکن کافر کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے کہ مال ایک تو ہے کثرت سے ہونا، زیادہ ہونا، وہ تو ویسے بھی اللہ کے ہاں قبول ہونے یا قبولیت یا عدم قبولیت کا اس پر دار و مدار نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مال آخرت میں بھی بندے کے لیے نفع مند ہو، فائدہ مند ہو، تو اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایمان کا ہونا کیا ہے؟ کافر کے لیے تو جیسے دنیا میں مال کوئی فائدہ مند نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ کفر کے بعد کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں۔ اگر کافر اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کرتا رہے، ساری زندگی فلاحی کاموں میں لگاتا رہے، غریبوں پر، ناداروں اور مساکین پر خرچ کرتا رہے، تو اس کا کوئی فائدہ آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کفار کا جو مال ہے یہ اللہ کے ہاں کفار کو قریب کرنے کا ذریعہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں اس کا کفار کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، البتہ الا من آمن وعمل صالحا، اگر مال مومن کا ہے تو اس کے لیے وہ آخرت میں مفید ہو سکتا ہے، اولئک لہم جزاء الضعف، اس کے لیے دگنا جو ہے بدلہ ثواب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان کے بعد ہر نیک عمل قبول ہے، ایمان کے بعد ہر نیک عمل قبول ہے، لہذا مومن کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں جو مال خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا، زکوٰۃ دے گا، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرے گا، غریبوں کے حقوق ادا کرے گا، والدین کے، عزیز و اقارب و رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، تو فرمایا اس کے لیے تو مال آخرت میں قرب الہی کا ذریعہ بنے گا، اس کے لیے تو مال نفع دے گا، لیکن کافر کے لیے کسی صورت میں بھی مال نفع مند نہیں ہے۔ تو لہذا کافروں کا یہ کہنا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں لہذا یہ ہمارے اللہ کے ہاں مقرب ہونے کی دلیل ہے، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، فرمایا یہ بات بالکل کیا ہے؟ غلط، اس لیے کہ کافر کے لیے تو کسی بھی حال میں مال مفید نہیں ہے، ہاں مومن کے لیے البتہ مال کیا ہے؟ مفید ہے، کہ ایمان کے بعد اگر وہ مال کو اسی طرح خرچ کرتا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے دگنا اجر ملے گا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، یہ ایک تیسرا جواب دیا گیا ہے، فرمایا کہ کفار عام طور پر اپنا مال اللہ تعالیٰ کے دین کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، آیاتنا سے مراد دین حق ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، تو کفار عام طور پر اپنا مال اللہ کے دین کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خرچ۔ کوئی کفار اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ زیادہ مال کس پر خرچ کرتے تھے؟
جنگوں میں مسلمانوں کو روکنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی شام سے آنے والی تجارت کا سارا نفع، مال و اسباب جتنا بھی تھا وہ سارا انہوں نے بدر میں جھونک دیا، پھر غزوہ احد میں جھونک دیا، تو وہ اپنی پوری جمع پونجی بھی اسلام کو روکنے کے لیے خرچ کر ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا عجیب مال ہے۔ ادھر دعویٰ یہ ہے کہ مال ہمیں اس لیے زیادہ ملا کہ اللہ کے قرب کا کیا ہے ذریعہ، اور دوسری طرف تمہاری حالت یہ ہے کہ دین کو روکنے کے لیے تم یہ مال کیا کر رہے ہو، استعمال۔ اگر یہ مال تمہارے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے ہاں مقرب ہونے کا ذریعہ ہے، تو پھر اللہ کے دین کی حمایت میں استعمال ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے یہ مال خرچ ہونا چاہیے۔ حالانکہ تمہارا مال تو اللہ کے دین کو روکنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اور فرمایا جو کوئی ایسا کرتا ہے اولئک فی العذاب محضرون، قیامت والے دن اسے اللہ کے سامنے عذاب میں کیا کیا جائے گا، حاضر، اسے اللہ کے ہاں حاضر کیا جائے گا اور عذاب میں وہ موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا پائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ یہ درمیان میں بات کی ہے جس کا تعلق پچھلے دونوں جوابات کے ساتھ ہے۔ پہلا جواب گزرا ہے کہ مومن کے لیے آخرت میں مال مفید ہے، کہ ایمان کے بعد اگر اس نے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا تو آخرت میں فائدہ ہوگا، اس کا ثواب پائے گا، بلکہ دگنا ثواب پائے گا۔ اور دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، تیسرے پارے میں، کہ اس کو 700 گنا تک اضافی ثواب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کے لیے مال صرف آخرت میں مفید نہیں ہے، دنیا میں بھی مال اس کے لیے مفید ہے۔ دنیا میں بھی مال مومن کے لیے کیا ہے، بھئی اللہ کی راہ میں اگر مال خرچ کیا ہے، صدقہ دیا ہے، تو فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ تعالیٰ اس کا عوض دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کی ہے، عشر ادا کیا ہے، نفل صدقہ ادا کیا ہے، تو اللہ کی راہ میں مومن جو مال خرچ کرتا ہے آخرت میں تو وہ مفید ہے ہی، ثواب کی شکل میں اس کو فائدہ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی وہ اس کے لیے مفید ہے۔ دنیا میں بھی مال، مومن کا مال کیا ہے، مفید ہے۔ کیسے کہ فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ تعالیٰ اس کا عوض دنیا میں دیتے ہیں۔ پھر اس کے عوض کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، ظاہری طور پر مال میں کیا کر دیتے ہیں، اضافہ، آمدن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کا مال ضائع نہیں ہوتا، آفات سے بچا لیتے ہیں، مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، نقصانات سے اس کو بچا لیتے ہیں کہ اس کا مال زیادہ ضائع نہیں ہوتا، زیادہ خرچ نہیں ہوتا۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ اس کی قناعت دے دیتے ہیں کہ وہ کافی ہو جاتا ہے۔ جہاں لوگوں کے 10 لاکھ پورے نہیں ہوتے، وہاں مولوی کے 10,000 بھی پورے ہو جاتے ہیں، 20,000 بھی کیا ہو جاتی ہیں، پورے ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یخلفہ، مومن کو دنیا میں بھی مال کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو مال اگر فائدہ مند ہے تو وہ بھی مومن کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر کافر کا یہ کہنا کہ مال ہمارے قرب کا ذریعہ ہے، ہمارے قرب کی دلیل ہے، لہذا ہم پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اس لیے کہ مال ہمیں زیادہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال نہ دنیا میں تمہارے لیے مفید ہے اور نہ آخرت میں تمہارے لیے کیا ہے، مفید ہے، تو پھر تمہارے قرب کا ذریعہ کیسے ہو؟ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف مومن کے لیے مفید ہے، کافر کے لیے مال مفید نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ۔ یہاں سے آگے دوسری آیت، 3 آیات، ان کا تعلق اس جملے کے ساتھ ہے، پیچھے جو کہا گیا کہ کفار مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کو روکنے کے لیے، تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ اولئک فی العذاب محضرون، وہ اللہ کے سامنے عذاب میں کیا ہوں گے، حاضر۔ اب اللہ کے سامنے قیامت والے دن کفار کی پیشی ہوگی، تو وہاں کیا حالت ہوگی، کفار کی کیا حالت ہوگی۔ اب کفار کے 3 عقیدے بیان ہو گئے کہ نبوت کے بھی منکر،
آخرت کے بھی منکر اور توحید کے بھی کیا ہیں؟ منکر. اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے فی العذاب محضرون، عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اب قیامت والے دن اللہ تعالی مشرکین کے ان نظریات کی تردید کے لیے سب سے پہلے معبودان باطلہ کو جمع کریں گے. معبودان باطلہ سے مراد ہر وہ معبود جس کی دنیا میں مشرکین پوجا کیا کرتے تھے، اور سب کے سامنے فرشتوں سے سب سے پہلے اللہ جل شانہ سوال کریں گے. فرشتوں سے کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین جن جن چیزوں کی دنیا میں پوجا کرتے رہے ہیں ان میں فرشتے بھی ہیں. مشرکین مکہ نے بھی فرشتوں کی مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی، اور ہمارے جاہل مسلمان بھی تعویذ لکھتے ہیں تو یا جبرائیل یا میکائیل بھی لکھتے ہیں تعویذات کے اندر، فرشتوں سے مدد مانگتے ہیں. غلط ہے. تو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے مشرکین، تو فرشتوں کو سب سے پہلے بلایا جائے گا، اور تمام معبود بھی موجود ہوں گے، ان کے عابدین بھی کیا ہوں گے؟ موجود. سب کے سامنے اللہ جل شانہ سوال کریں گے فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یہ جو جوہلا کھڑے ہیں کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ جوہلا تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دینے سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کریں گے. فرمایا سبحانک. فرشتے سب کے سامنے توحید کا اعلان کریں گے کہ تیری ذات ہر قسم کے عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. شرک بھی ایک عیب ہے. شرک بھی ایک کیا ہے؟ آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک یا تو اس کا ہم جنس ہوگا یا غیر جنس ہوگا. اگر ہم جنس ہو تو پھر وہ کیا ہوا؟ معبود. پھر وہ کیا ہوا؟ معبود ہوا. اللہ کا ہم جنس اللہ ہی ہوگا، معبود کا ہم جنس بھی کیا ہوگا؟ معبود. یہ تو باطل ہے، شرک ہے. اور اگر غیر جنس سے ہو تو وہ کیا ہے؟ عیب. بھئی اللہ کی اولاد ہو مثال کے طور پر، لیکن ہو غیر جنس، ہو غیر جنس. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے کسی جانور کا، تو عیب ہے یا نہیں ہے؟ عیب ہے. تو اللہ کی اولاد بھی اگر غیر جنس سے ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ عیب ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے کیا ہے؟ پاک. تو شرک ایک عیب ہے. شرک ایک کیا ہے؟ عیب ہے. فرشتے اعلان کریں گے سبحانک، آپ کی ذات اس عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. اور دوسرے نمبر پر فرشتے اقرار کریں گے کہ انت ولینا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ کو ہی ہر چیز کا اختیار ہے، نفع نقصان کے مالک بھی آپ ہیں. یعنی ہم کسی کے کارساز نہیں ہیں، بلکہ الٹا ہم آپ کی مخلوق اور آپ کے محتاج ہیں. لہذا فرشتے اپنے معبود ہونے کا بھی انکار کریں گے، اپنے معبود ہونے کی بھی تردید کریں گے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کریں گے. اس کے بعد فرشتے کہیں گے کہ بل کانوا یعبدون الجن، کہ یہ مشرکین جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، نام نے ان کو کہا تھا کہ ہماری مورتیاں بناؤ. بھئی فرشتوں نے کہا ہے کسی کو کہ ہماری مورتیاں بناؤ اور پوجا کرو؟ انبیاء نے کسی کو کہا کہ ہمیں پوجو؟ اولیاء نے کہا کہ ہماری قبروں کو آ کر سجدے کرو، ہماری پوجا کرو، ہمیں مختار کل کہو؟ کسی ولی نے نہیں کہا. جتنے بھی اولیاء معروف بزرگان دین کے یہاں مزار ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یا چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، یہ سارے وہ بزرگ ہیں جو اپنے زمانے کے اولیاء ہیں مانے ہوئے، اور اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے موحد ہیں. مرنے سے پہلے نہ مرنے کے بعد ان کے تو وام و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ ہماری اس طرح سے پوجا کی جائے، ہماری قبروں کے اوپر شرک کیا جائے. تو یہی صورتحال فرشتوں کی، کہ فرشتے کہیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، فرمایا بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو شیطان کی عبادت کرتے. شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی تھی کہ یہ مورتیاں بنا لو، یہ بھی معبود ہیں، یہ بھی تمہارے کیا ہیں؟ رب ہیں. تو شیطان کے کہنے پر انہوں نے مورتیاں بنی، تو وہ مورتیاں ہماری نہیں تھی، وہ عبادت ہماری نہیں تھی، وہ دراصل شیطان کے حکم کی پیروی تھی. تو یہ شیطان اور جنوں کی عبادت کرتے تھے. اکثر بمؤمنون، کیونکہ یہ مشرکین شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنات پر کیا رکھتے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ.
18ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کی طرف سے جو جنات ہیں، جنات کی طرف سے اپنے مشرک دوستوں کو باقاعدہ وحی ہوتی ہے، باقاعدہ کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ یہ 8ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام کے اندر۔ تو مشرکین جو شرک کیا کرتے تھے، یہ شیطان کی پٹیاں پڑھائی گئی تھی، یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں تھی، لہذا فرشتے وہاں اعلان کریں گے کہ یا اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے، ابلیس کے کہنے پر یہ مورتیاں بنائی ہوئی تھی انہوں نے، لہذا ہماری نہ تو ہم نے انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا اور نہ ہی یہ ہماری عبادت کرتے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب یہ صورتحال ہوگی کہ تمام دوسرے معبودان بھی سن رہے ہوں گے، بھئی کسی نبی کی عبادت کی گئی، کسی پتھر کی پوجا کی گئی، آگ کی پوجا کی گئی، جس جس کو بھی معبود مانا گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک مانا گیا، وہ سارے موجود ہوں گے اور فرشتے سب کی موجودگی میں کہیں گے کہ بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی پیروی کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ہم نے کسی نے بھی ہم میں سے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری کیا کرو پوجا۔ تو اب حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کو عذاب میں دھکیلا جائے گا، اور صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہا تکذبون، اب اس آگ کا عذاب چکھو جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، کہتے تھے نہ کوئی جہنم ہے نہ جنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوں گے، حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا، لا یملک بعضکم لبعض نفعا، معبودان باطلہ کے سامنے ان کے عابدین کہاں جا رہے ہوں گے؟ جہنم میں، اور معبودان باطلہ کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہوگا، انہیں نفع نقصان پہنچانے کا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ یعنی معبودان باطلہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود سمجھتے تھے، مختار کل سمجھتے تھے، ان کے سامنے ان عابدین کو آگ میں ڈالا جائے گا اور کوئی بھی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ جہلا اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے، جہلا اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے شیطان کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی شرک میں مبتلا ہے وہ دراصل شیطان کا کہنا مانے ہوئے ہے، شیطان کا کہا مانے ہوئے ہے اور شیطان کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو قیامت والے دن اس کا حشر بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ شیطان کے ساتھ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہاں سے رکوع کے آخر تک کفار کی طرف سے 3 اعتراضات اور ان کے جواب۔ یوں سمجھ لیں کہ اب یہاں سے رسالت کا بیان دوبارہ کیا جا رہا ہے، انکار رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار نے اعتراض کیا تھا کہ محمد جو دین لے کر آیا ہے، نیا دین لے کر آیا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آیات ہمارے سامنے پڑھتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس بندے کی خواہش آباء و اجداد سے کاٹنا ہے، اسلاف اور بزرگوں سے کیا ہے؟ کاٹنا ہے، کہ ہم آباء و اجداد کی طرح، جیسے ہمارے آباء و اجداد مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بت بنایا کرتے تھے، وہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے، ہم تو اسی راہ پر چل رہے ہیں، لیکن محمد لگتا ہے کہ اس کا مقصد اور مشن ہمیں اپنے بڑوں کی راہ سے نکالنا ہے، آباء و اجداد کے راستے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نکالنا۔ یہ ان کا اعتراض تھا کہ ہم محمد کو اس لیے نہیں مانتے کہ ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، کہ اس کا مشن تو ہمیں آباء و اجداد سے کاٹنا ہے، ہمارے بڑوں سے ہمارا رشتہ یہ کاٹنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ ہم نعوذ باللہ اس کی رسالت کو کیسے مان لیں؟ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ما ھذا الا افک مفترا، یہ اعتراض قرآن کے حوالے سے تھا
اور قرآن کا انکار کرنا رسالت کا انکار ہے۔ کہ اعتراض کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہمیں پڑھ کے سناتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، افک مفترا، یہ تو جھوٹ ہے، اس نے اللہ پر گھڑ لیا ہے، یہ تو جھوٹ ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ پر کیا کر لیا ہے، گھڑ لیا۔ اور تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ کہنے لگے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ جو دین لے کر آیا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ جادو ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہے، کیسے کہ بھی جادو کے زور پر باپ بیٹے میں جدائی کی جا سکتی ہے، جادو کے زور پر خاوند بیوی میں جدائی کی جا سکتی ہے، جادو کے زور پر رشتہ داروں کے تعلقات کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو دین لے کر آیا ہے اس دین نے بھی تو ہمارے ساتھ یہی کیا ہے کہ بیٹا مسلمان ہوا تو باپ سے جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے کیا ہو گیا، جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے کیا ہو گیا، جدا ہو گیا، اس نے رشتہ داروں کے تعلقات توڑ دیے ہیں، تو ایسا تو جادو سے ہوتا ہے، ایسا تو لہذا یہ دین اسلام بھی کیا ہے، جادو ہے۔ ابھی جو بات دین اسلام بھی کیا ہے، جادو۔ کتنے اعتراض ہو گئے؟ پہلا، ہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیا کہ یہ بندہ ہمیں اپنے آبا سے کیا ہے، توڑنا چاہتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد تو یہی مورتیاں بناتے آئے اور ان کی پوجا کرتے آئے اور بتوں کی پوجا کرتے آئے، انہیں اپنا معبود مانتے آئے ہیں، یہ بندہ ہمیں اپنے آبا و اجداد سے کیا کرنا چاہتا ہے، کاٹنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض کیا کیا کہ ان ھذا الا افک مفترا، کہ یہ جو قرآن پاک لے کر آیا ہے یہ کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کیا ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، ہمیں تو لگتا ہے اس نے خود گھڑ لیا، اپنی طرف سے لکھ لیا۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو دین لے کر آیا ہے ہمیں تو لگتا ہے یہ جادو ہے، ہمیں تو لگتا ہے یہ کیا ہے، کیسے کہ جادو کے ذریعے باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، خاوند بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، یہی کچھ دین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ جو دین اسلام لے کر ہے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، خاوند بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے۔ یہ جو دین ہے یہ ہمیں لگتا ہے یہ کیا ہے، جادو۔ تو اللہ جل شانہ نے پہلی دو باتوں کا صریح جواب دیا اور اس کے ضمن میں تیسری کا جواب بھی ہو جاتا ہے۔ جواب کیا دیا؟ فرمایا وما آتیناہم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تم پر احسان کیا، تم ایسے ناشکرے ہو کہ الٹا الزام لگائے جا رہے۔ کیسے کہ حضرت اسماعیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے، اور ان 2000 سالوں میں کوئی نبی عرب میں نہیں آیا، یعنی اسماعیلی عربوں کے لیے کوئی بھی نبی نہیں آیا ان 2000 سالوں۔ باقی ساری اقوام کے لیے آتے رہے، انبیاء بنی اسرائیل دڑا دڑ آئے 600 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، لیکن 2000 سال تک عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب آسمانی نازل نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی کمال ہے کہ عرب 1500 سال تک تو صحیح توحید پر قائم رہے۔ قصی بن کلاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں ایک نام آتا ہے قصی بن کلاب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 400-450 سال پہلے قصی بن کلاب کے زمانے میں شرک شروع ہوا۔ اس سے پہلے یعنی 1500 سال تک عرب والے توحید پر قائم رہے، اور قصی بن کلاب کے زمانے میں یہ شرک شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس توحید پر تھے اس توحید سے نکلے، گمراہ ہوئے، شرک میں مبتلا ہوئے،
اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ جس قوم میں 2000 سال تک پہلے نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی کتاب آئی، آج ہم نے اس پر احسان کیا کہ کتاب بھی بھیجی اور نبی بھی ان کے پاس بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اتنا بڑا احسان ان پر کر دیا تو انہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ نبی کو بھی اور اس کتاب کو بھی کیا کر لینا چاہیے تھا؟ بجائے تسلیم کرنے کے یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ یہ نبی ہمیں آباء و اجداد سے کاٹنے کے لیے آیا، یہ نبی جو ہے جو دین لے کر آیا ہے ہمیں لگتا ہے یہ جادو ہے، یہ جو قرآن ہے یہ گڑھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اعتراض کرنے کی بجائے تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اور شکر گزار ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ تم بجائے الزام لانے کے یہ تسلیم کر لیتے کہ آباء و اجداد سے جو رشتہ قصی بن کلاب کے زمانے میں ہمارا ٹوٹ گیا تھا، توحید والا وہ رشتہ محمد نے آ کر جوڑ دیا ہے۔ بھئی یوں بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا، جو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے، یہ وہ رشتہ توڑ رہا ہے، ہمیں شرک سے منع کر رہا ہے، یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ قصی بن کلاب سے پہلے تو موحد تھے۔ اگر بات آباء و اجداد کی ہے تو پھر 1500 سال پہلے والے آباء و اجداد بھی تو تمہارے آباء و اجداد ہیں، وہ تو عید پر تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے ساتھ تمہارے رشتہ جوڑ رہے ہیں، توڑ نہیں رہے بلکہ تمہارا رشتہ آباء و اجداد سے کیا کر رہے ہیں؟ جوڑ۔ اور دوسرا رہی بات قرآن پاک کی تو فرمایا یہاں بھی تم ناشکری سے کام لے رہے، یہاں بھی تم ناشکری سے کام لے رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ نبی نے کیا کر لیا ہے؟ گھڑ لیا اپنی طرف سے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ 2000 سال تک پہلے نہ کوئی نبی آیا تم میں نہ کوئی کتاب آئی ہے، تو محمد نے کیسے گھڑ لیا؟ اس نے نہ آسمانی کتاب کو پڑھا ہے، نہ تمہارے پاس اس سے پہلے کوئی آسمانی کتاب آئی ہے، نہ کوئی آسمانی علم تمہارے پاس آیا ہے، آخر کچھ نہ کچھ تو وجہ ہونی چاہیے تھی تمہارے پاس۔ بھی محمد اگر اپنی طرف سے گھڑتے تو آسمانی علوم کا کوئی حصہ اس نے پڑھا ہوا ہونا چاہیے تھا، حالانکہ تم عربوں کے پاس تو 2000 سال پہلے تک کوئی کتاب نہیں ملتی، نہ کوئی نبی ملتا ہے تمہارے پاس۔ جب ایسی بات ہے تو محمد نے کہاں سے گھڑ لی؟ کوئی گھڑا نہیں، بلکہ قرآن اللہ ہی کی کیا ہے؟ کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے اوپر کیا ہے؟ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ محمد کی شکل میں نبی اور رہنما تمہارے لیے کیا کر دیا ہے؟ بھیج۔ جب ایسی بات ہے تو جو یہ دین لے کر آیا ہے وہ دین بھی برحق ہے، وہ کوئی جادو شادو نہیں ہے جسے تم جادو سمجھ رہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اس آیت میں مشرکین کے لیے تحدید ہے، دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا، بہت سارے لوگوں نے نبیوں کا کیا کیا ہے؟ انکار۔ فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، قوم عاد نے کیا، اہل مدین نے انکار کیا، قوم سمود نے کیا جو اپنے مالداری پر بڑا انہیں ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی اقوام مال میں، دولت میں، قوت میں تم سے بڑھ کر تھی، اور وما بلغوا معشار ما آتیناہم، فرمایا کہ تم مشرکین مکہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ جو طاقت پہلی اقوام کو حاصل تھی، جو نمرود کو طاقت حاصل تھی، جو طاقت اور شوکت فرعون کو حاصل تھی، جو سمود اور قوم عاد کو حاصل تھی، وہ مال، وہ دولت، وہ طاقت اتنی زیادہ تھی کہ تم تو ان کے 10ویں کو بھی نہیں پہنچتے۔ تمہیں تو اللہ نے مال اور طاقت ان کے 10واں حصہ بھی نہیں دیا ہے، تو تم کس گھمنڈ میں ہو؟ جب تم سے زیادہ طاقت رکھنے والی اقوام اپنے شرک کی بدولت عذاب میں مبتلا ہوئی اور اللہ کی پکڑ میں آئی ہیں تو تم کہاں بچو گے؟ بھئی فرعون مارا گیا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نمرود مارا گیا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور قوم عاد اور سمود مارے گئے جو اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو کھود کر اپنے گھر بنا لیا کرتے، بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیا کرتے تھے اپنی طاقت کے زور پر۔ بڑی مالدار قومیں، نمرود اور قارون جیسے بڑے خزانوں کا مالک بھی کیا ہے؟ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں ما بلغوا معشار ما، تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا جب اتنے بڑے طاقتور اور مالدار قومیں وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے تو تم بھی نہیں بچو گے۔ یہ دھمکی ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ باز آ جاؤ، سدھر جاؤ،
ورنہ جب بڑے بڑے فرعون پکڑے گئے ہیں تو تم بھی اللہ کے عذاب میں کیا ہو جاؤ گے؟ پکڑے جاؤ گے اور گرفتار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر، دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ فرعون کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا، نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے کیا کر دیا؟ ذلیل کروا دیا، اس کی ناک میں گھسا اور دماغ میں گھس گیا وہ ایک مچھر، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ذلیل کروا دیا۔ قوم عاد پر اندھیری بھیج دی اور ہوا نے ان کو زمین پر پٹک پٹک کر مارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی فکانہ نکیر، اتنی بڑی طاقتور قومیں اللہ کے عذاب کے آگے نہیں ٹھہر سکی ہیں، تو تمہاری کیا حیثیت؟ لہذا اللہ کا عذاب اور گرفت آنے سے پہلے پہلے تم کیا ہے؟ سدھر۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ یہاں سے لے کر آخر تک صرف 6 نصیحتیں ہیں۔ کتنی؟ 6 نصیحتیں ہیں، اس کے بعد ختم۔ پہلی نصیحت، چونکہ پیچھے انکار رسالت، انکار قرآن کی بات چلی ہے، تو رسالت ہی کے تعلق سے 6 نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ پہلی نصیحت ہے، فرمایا انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ پیچھے گزرا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کیا ہے؟ مجنون ہے، انہیں جنون ہو گیا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر بنیاد بنا کر نصیحت کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جلد بازی سے کام نہ لو، جذبات سے کام، لوگوں کے اندر جذبات نہ بھڑکاؤ کہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اس لیے غلط ہے، اس لیے کیا ہے؟ گستاخی کے فتوے نہ لگاؤ، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ تم دو دو بیٹھ کر، اکیلے اکیلے بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اب تک کی زندگی کے بارے میں سوچو، غور و فکر کرو، تو تمہارے سامنے یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی ہے، بلکہ یہ اللہ کے کیا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب حکم آیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے نبی اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دعوت دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، سارے جتنے بھی عرب تھے، مشرکین کے رشتہ دار، جتنے قبائل تھے، سب کو بلایا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آج تک میں نے تمہارے اندر اپنی ساری زندگی گزاری ہے، کیا میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تک ہم نے کبھی آپ میں جھوٹ نہیں دیکھا، آپ کو کبھی خیانت کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ جب سب نے اقرار کر لیا کہ آپ کی سابقہ زندگی ایسی ہے کہ کبھی آپ نے نہ جھوٹ بولا نہ بددیانتی کی ہے، تو پھر آپ نے دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب۔ وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ فرمایا آپ انہیں یہ کہیں کہ میری زندگی کا مطالعہ کرو، ایک ایک ہو جاؤ، دو دو ہو جاؤ، مل بیٹھ کر سوچو ذرا میری زندگی کے بارے میں، کہ میں تمہارے اندر میرا بچپن گزرا ہے، تمہارے اندر میں جوان ہوا، اور تمہارے اندر میری یہ عمر ہو گئی ہے، اب میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ اب اس سے پہلے کبھی ایسا برتاؤ کیا کہ جس سے لگے کہ مجھے جنون ہے، جس سے لگے کہ نعوذ باللہ میرے دماغ میں کوئی کیا ہے؟ خلل ہے۔ اگر میری سابقہ زندگی اس بات پر گواہی دے اور تمہیں لگے کہ میرے دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے، تو پھر تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں، اور جو دعوت دے رہے ہیں وہ برحق دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے۔
یہ پہلی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت فرمایا کہ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ دوسری نصیحت فرمایا اگر تمہیں یہ بھی سمجھ نہ آئے تو پھر یہ دیکھ لو کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی بھئی دین کی دعوت جو دے رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا۔ دنیا میں کوئی بھی بندہ اپنا جھوٹا پروگرام پیش کرتا ہے قیادت کے لیے، اقتدار کے لیے، سرداری کے لیے، مقصد مال حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال حاصل کرنا۔ ابھی الیکشن ہوگا، سیاسی جماعتیں کھڑی ہوں گی، جھوٹے موٹے منشور ہوں گے، ہیں کوئی کہے گا روٹی کپڑا مکان، کوئی کہے گا مہنگائی ختم کر دیں گے، ہر کوئی جھوٹے وعدے کرے گا، ایسے سبز باغ دکھائیں گے اور ووٹ لے کے پھر اپنے محلات بنائیں گے، اپنی جیبیں گرم کریں گے۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ ہمارے ہر ادارے، ہر شعبے میں جن کا تعلق قومی خزانے سے ہے وہ سارے کے سارے ارب پتی ہیں، ارب پتی ہیں، انتظامیہ سے لے کر عدلیہ تک، اور عدلیہ کے ججوں سے لے کر پولیس کے بڑوں تک، تمام سرکاری افسران جس طبقے کے بھی دیکھ لیں، جس ادارے کے بھی دیکھ لیں، سارے کیا ہیں؟ ارب پتی ہیں، کروڑوں اور اربوں کے مالک ہیں، غریب صرف عوام ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا ہر طبقے کا، ہر ادارے سے تعلق رکھنے والا افسر کیا ہے؟ کروڑ پتی ہے، مگر ملک غریب ہے۔ مگر ملک کیا ہے؟ عجیب ملک ہے کہ جس کو چلانے والے کیا ہیں؟ ارب پتی ہیں، اور ملک کیا ہے؟ غریب ہے۔ بھئی کسی چھوٹے سے فلاحی ادارے کا مالک اگر اس کی بینکوں میں اکاؤنٹ پیسوں سے بھرے پڑے ہوں، اربوں کروڑوں کا مالک ہو، اور وہ لوگوں سے چندہ لے رہا ہو کہ میرا ادارہ جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ کنگال ہو گیا ہے، مجھے چندہ چاہیے، تو کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ کھاؤ پیو ہے، وہ خود جو ہے حرام خور ہے۔ بھئی جس ادارے کو چلانے والا خود اربوں پتی ہو لیکن پھر بھی ادارے کو چلانے کے لیے کیا ہے؟ چندہ مانگے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آتا ہے اپنی جیب میں جاتا ہے۔ تو اس ملک کی بھی یہی حالت ہے کہ ملک غریب ہے مگر اس کو چلانے والے کیا ہیں؟ امیر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو بھی کوئی نیا پروگرام پیش کرتا ہے اس کا مقصد حصول دنیا ہوتا ہے، حصول دولت ہوتا ہے۔ میں ما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروگرام خالصتاً تمہاری بھلائی کے لیے ہے، میرا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ میں اگر قرآن لایا ہوں، تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، اور تمہاری کڑوے کسیلے جملے سن رہا ہوں، اور تمہاری طرف سے کی گئی گستاخیاں برداشت کر رہا ہوں، تو میں صرف تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں، مجھے دنیا کی یا دولت کی یا اجرت کی کوئی طلب، ہاں مجھے اجرت جو ملنی ہے وہ اللہ سے ملے گی، مجھے جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ کس کی طرف سے ملے گا؟ تم سے تو میں کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، مجھے دنیا معاوضہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو جب ایک بندہ تمہارے سامنے بلا معاوضہ محض خیر خواہانہ طور پر ایک پروگرام پیش کر رہا ہے تو کم از کم اس کے بارے میں سوچ لو کہ وہ اس کا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے، تو یقیناً وہ پروگرام بھی اس کا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ جھوٹا پروگرام کسی کے ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے، کسی قوم کا ذاتی مفاد ہو، کسی ملک کا ذاتی مفاد ہو، کسی فرد کا ذاتی مفاد ہو، یہاں تو کچھ ایسا نہیں ہے۔ ما سألتکم من اجر، میں کوئی اجرت نہیں مانگ رہا اس کے اوپر، مفت میں تمہیں ایک دین دیے جا رہا ہوں، تو یہ میری طرف سے صرف کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ گواہ ہے کہ میں جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں محض اللہ کی طرف سے ہے، اس کی میں کوئی اجرت تم سے مانگنے والا نہیں۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیوب،
اس جملے میں نصیحت بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ فرمایا کہ جتنے بھی ہاتھ پیر چلا لو، یہ مشرکین مکہ کو چیلنج ہے گویا کہ جتنے بھی تم ہاتھ پیر چلا لو، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ یقذف بالحق، ہمیشہ باطل پر حق کو پھینکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ باطل پر حق کو کیا مطلب؟ یعنی باطل جتنی مرضی زور لگا لے کبھی حق کو مغلوب نہیں کر سکتا ہے، حق ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ غالب۔ لہذا تم بھی زور لگا لو، حق کو مغلوب کرنے کے لیے تم بھی زور لگا لو، حق کو ہرانے کے لیے تم بھی زور لگا لو، لیکن انجام وہی نکلے گا کہ ان ربی یقذف بالحق۔ جیسے اللہ تعالیٰ پہلے ہمیشہ حق کو غالب کرتے آئے ہیں باطل کے اوپر، اب بھی یہ حق غالب ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تمام غیب اور مخفی باتوں کو کیا ہے؟ جاننے والے۔ لہذا کب حق کو غالب کرنا ہے اور کیسے غالب کرنا ہے اسے صحیح وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ حق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ غالب رہتا ہے۔ غلبہ صرف حق کو حاصل ہوتا ہے، تمہارے طرف سے باطل جو ہے، شرک، اسے کبھی بھی دنیا میں غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ عارضی طور پر شور ضرور مچائے گا مشرک، باطل عارضی طور پر ہوا ضرور بنائے گا، لیکن باطل فرمایا سمندر کی جھاگ کی طرح ہوتا ہے۔ سمندر کی جھاگ جتنی بھی کیا ہے، پہاڑ جتنی بھی اگر دکھ رہی ہو تو وہ جھاگ ہی ہوتی ہے، وہ کمزوری ہوتی ہے۔ تو باطل جتنی بھی روب، دبدبے اور قوت کے ساتھ آئے، وہ بیٹھتا اور مغلوب ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے۔ لہذا باطل کبھی بھی حق کے اوپر غالب نہیں رہ سکتا۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، یہ پہلی اس تیسری نصیحت کا اتمام ہے۔ فرمایا کہ جب حق آ گیا ہے، دین اسلام کی شکل میں حق آ چکا ہے، تو اب باطل، ما یبدئ الباطل وما یعید، باطل کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، باطل کا تو کوئی سر پیر ہی، یعنی تم یہ کہو کہ باطل غالب آئے گا، تو فرمایا حق آ گیا، اب حق کے مقابلے میں باطل کی ابتدا اور انتہا کچھ نہیں ہے، ابتدا اور انتہا کچھ نہیں ہے، نہ باطل کی کوئی ابتدا ہے اور نہ باطل کی کوئی کیا ہے؟ انتہا۔ جو سمجھ لو کہ باطل کی نہ پیدائش ہے اور نہ وفات ہے۔ جو پیدا ہی نہیں ہوا تو وفات کہاں سے ہوگی؟ پیدا ہی نہیں ہوا تو وفات کہاں سے ہوگی؟ یعنی اللہ کے حق کے مقابلے میں باطل کسی گنتی اور شمار میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حق کے مدعی خود کمزور ہو جائے، حق کا نام لینے والے خود کیا ہو جائے؟ کمزور ہو جائے، عملی طور پر ہر حق سے خود دستبردار ہو جائے اور دور ہو جائے، یہ الگ معاملہ ہے کہ حق والے کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن حق کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ مغلوب رہتا ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب۔ یہ ایک اہم نصیحت ہے جو سب کے لیے ہے۔ فرمایا کہ ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ ان مشرکین کو دو ٹوک کہہ دیجیے کہ اگر بالفرض تمہارے بقول میں گمراہ ہوں، غلط راستے پر ہوں، تو انما ضللت نفسی، میری گمراہی کا مجھے ہی نقصان ہوگا، میری گمراہی کا مجھے ہی نقصان ہوگا۔ اگر تم میری بات مانو گے اور بالفرض میں گمراہی پر ہوا تو نقصان میں نے اٹھانا ہے، تمہارے نقصان کا بھی میں ذمہ دار ہوں، تمہارے نقصان کا بھی میں کیا ہوں؟ لیکن ان اهتدیت فبما یوحی الی ربی، اگر میں ہدایت پر ہوں اور یقیناً میں ہدایت پر ہوں تو پھر اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی بدولت ہے، اللہ تعالیٰ کی، نہیں سمجھے؟ یہاں پہلی شرط بالفرض کے طور پر ہے کہ اگر بالفرض میں کیا ہوں؟ گمراہ ہوں، تو یہ گمراہی میرا ذاتی نقصان ہے، میرا ذاتی فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہی پر نہیں ڈالا، یعنی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی ہے، برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اس لیے کہ اس میں سوء ادب کا اندیشہ ہے، بے ادبی کا اندیشہ ہے، اگرچہ شر اور خیر کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، اچھائی اور برائی کے خالق کیا ہیں؟ گمراہی کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہدایت کو بھی کس نے پیدا کیا؟
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن گمراہی کو بندہ اختیار کرتا ہے اپنے اختیار سے، گمراہ ہوتا ہے اپنے اختیار سے، اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ کر گمراہی پر نہیں چلاتا۔ تو یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارے بقول بالفرض میں گمراہی پر بھی ہوا تو اس کا نقصان خالصتاً مجھے ہوگا، لیکن ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں اور یقیناً ہدایت پر ہوں تو پھر یہ ہدایت پر ہونا، صحیح راہ پر ہونا اور صراط مستقیم پر ہونا، یہ وحی کی بدولت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی برکت ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، صراط مستقیم پر ہوں۔ لہٰذا ہدایت، صراط مستقیم وحی کی پیروی کرنے میں ہے۔ تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اس وحی کی کیا ہے، پیروی کر لو، تم بھی اس وحی کی کیا کر لو، پیروی کر لو۔ ہدایت اسی وحی کی پیروی میں ہے، وحی سے الگ نکلو گے تو پھر تمہیں جہالت سے کوئی نہیں روک سکتا، تمہیں جہالت سے۔ اور جاہل صرف اس کو نہیں کہا جاتا کہ جو عالم نہ ہو، جو کچھ جانتا نہ ہو وہ جاہل نہیں ہوتا۔ بھئی عرف عام میں تو جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو، جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو پڑھا لکھا۔ لیکن یہاں جو مشرک کو جاہل کہا گیا یا شرک کو جہالت کہا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہاں جہالت سے مراد کیا ہے؟ جہالت سے مراد کیا ہے کہ باوجود پڑھے لکھے ہونے کے، باوجود پڑھے لکھے ہونے کے ادب سے خالی ہے۔ ادب سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ بھئی ادب ایک اصطلاح ہے، ادب ایک کیا ہے؟ اصطلاح ہے۔ مثلا کسی بھی گفتگو کے آداب سے جو آدمی واقف ہونے کے باوجود آداب کی رعایت نہ کرے تو کیا کہیں گے اسے؟ بے ادب۔ کیا کہیں گے؟ بے ادب کہیں گے، کہ باوجود جاننے کے بھی وہ آداب کی رعایت نہیں کر رہا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی جانتا ہے کہ شریعت میں منع ہے ہر وقت کا مذاق کرنا، حدیث میں ہے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی دل آزاری کرنا بھی کیا ہے؟ شریعت میں منع ہے۔ طعن و تشنیع کرنا بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ پھر بھی بندہ کرتا ہے تو کیا کہیں گے؟ شرعی تو نقطۂ نظر سے کیا کہیں گے کہ یہ بے ادب ہے، جاہل ہے۔ یہ کیا ہے؟ باوجود ہے کہ وہ جانتا ہے، باوجود ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ سارے کام کیا ہے؟ ناجائز ہیں، پھر بھی کرتا ہے، تو یہ جہالت ہے، خلاف ادب ہے۔ اسی کو جہالت کہا جاتا ہے۔ مشرک کو بھی جاہل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ حقیقی معبود صرف وہی ہے جو اصل میں خالق ہے، خالق کائنات ہے، لیکن اس کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی وہ اس کے خلاف عمل کرتا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں کے لیے کیا ہے؟ ثابت مانتا ہے۔ اس لیے مشرک کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ جاہل کہا گیا۔ ہاں